بڑے صاحب میری بات کا یقین کریں، یہ میری جائز اولاد ہے۔ چھوٹے صاحب نے نکاح کیا ہے مجھ سے، میں ان کی بیوی ہوں۔ یہ بچہ انہی کا بچہ ہے۔ میں روتے ہوئے بڑے صاحب کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر مار کر پیچھے کیا اور کہنے لگے، اپنی اوقات دیکھو لڑکی، کچھ پیسے چاہیے تو لے لو، اس طرح میرے بچے کو بدنام مت کرو۔ وہ عالم بن رہا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرے گا اور ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے؟ میں نے انتظار بھری نظروں سے بڑی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا تھا تو وہ کہنے لگیں، بیٹی کی طرح عزت دی تھی، یتیم بچی تھی۔ تمہارے صاحب تو مجھے منع کرتے تھے کہ اس گھر میں اس طرح اسے گھومنے کی اجازت مت دو، مگر میں نے ان کی ایک نہیں مانی، اور تم نے کیا سلا دیا؟ بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگا دیا تھا۔ اس وقت اللہ کے سوا میرا کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچن سے فاطمہ آپا جھانک رہی تھیں۔ جب میں نے ان کی چہرہ دیکھا تو مجھے ایک امید جگی۔ میں نے دوڑتی ہوئی فاطمہ آپا کے پاس گئی اور انہیں بازو سے پکڑ کر باہر لے آئی تھی۔ میں نے کہا، فاطمہ آپا، آپ تو جانتی ہیں، آپ تو گواہ تھی ہمارے نکاح کی، آپ بتائیں ہمارا نکاح ہوا تھا نا؟ فاطمہ آپا کی طرف سب کی نظریں اٹھ گئی تھی۔ بڑے صاحب فاطمہ آپا کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، بولو فاطمہ، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ تو فاطمہ آپا نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا تھا، بڑے صاحب، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ ان کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور میں اس میں سما جاؤں گی۔ فاطمہ آپا کا یہ کہنا تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ فوراً سے آگے بڑھیں اور پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے، میرا نام عائزہ ہے اور میری زندگی کی کتاب کا پہلا ورق اس خونی اور طوفانی رات سے شروع ہوا تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرے والدین جو مرزا صاحب کی اس عظیم الشان حویلی کے پرانے اور وفادار ملازم تھے، ان کے لیے بیگم صاحبہ کی خدمت محض نوکری نہیں بلکہ ایک عقیدت تھی۔ وہ رات قیامت خیز تھی۔ آسمان سے برستی بارش اور گرج چمک کے درمیان بیگم صاحبہ کو زچگی کے شدید درد شروع ہو گئے تھے۔ حویلی کا مستقل ڈرائیور چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور مرزا صاحب کاروباری سلسلے میں شہر سے دور تھے۔ میرے والد، جنہوں نے کبھی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بیگم صاحبہ کی تڑپتی حالت دیکھ کر بوکھلا گئے۔ انہوں نے ہمت جمع کی اور گاڑی نکال لی۔ میری ماں نے بیگم صاحبہ کو سنبھالا اور بیگم صاحبہ بتاتی گئیں تو وہ دونوں اناڑی ڈرائیونگ اور خوف کے سائے میں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے والد نے کانپتے ہاتھوں سے کس طرح گاڑی ہاسپٹل کی ایمرجنسی تک پہنچا دی، جہاں کچھ ہی دیر کے بعد بیگم صاحبہ کے ہاں ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر میرے والد یہ جرأت نہ کرتے تو شاید زچہ اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ بیگم صاحبہ کی جان بچانے کے بعد میرے والدین کے چہروں پر اطمینان تھا، مگر تقدیر ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ ہاسپٹل میں داخل کروانے کے بعد جب وہ دونوں میاں بیوی بیگم صاحبہ کے لیے گھر سے کچھ ضروری سامان اور کپڑے لینے کے لیے واپس مڑے تو راستے میں بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن تھی اور والد کو گاڑی پر قابو پانا نہیں آتا تھا۔ ایک تیز رفتار موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری تھی۔ اس خوفناک حادثے نے میرے والدین کی زندگی کے چراغ گل کر دیے تھے اور میں جو اس وقت محض 2 ماہ کی ایک معصوم بچی تھی، ایک ہی پل میں یتیم ہو گئی۔ جب بیگم صاحبہ کو ہوش آیا اور انہیں اس المناک واقعے کا پتہ چلا تو وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کی اور ان کے بیٹے کی زندگی کے بدلے ان وفاداروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے اسی وقت عہد کیا کہ وہ اس یتیم بچی کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گی اور اسے اپنے بیٹیوں جیسا مقام دیں گی، مگر حویلی کے سخت قوانین اور سماجی فرق کی بنا پر میں نے ہمیشہ انہیں بیگم صاحبہ ہی پکارا تھا اور یہ فاصلہ ہمیشہ برقرار رکھا تھا۔
میری پرورش کی ذمہ داری بیگم صاحبہ نے فاطمہ آپا کے سپرد کر دی تھی، جو اس حویلی کی سب سے پرانی، وفادار، دیانتدار اور معتبر ملازمہ تھیں۔ فاطمہ آپا کی آغوش میں میں نے اپنے ماں باپ کی کمی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا پوسا اور حویلی کے ادب و آداب سکھائے تھے۔ جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا گیا، میں بچپن کی سرحد عبور کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ قدرت نے مجھے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ میری رنگت دودھیا، آنکھیں بڑی اور گہری اور بال کمر تک لہراتے تھے۔ میں جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری خوبصورتی میں ایک عجیب سا نکھار آتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر فاطمہ آپا اکثر پریشان ہو جاتی اور مجھے اپنی چادر میں چھپ کر رہنے کی تاکید کرتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار میری خاموش گواہی دیتے تھے کہ میں اس گھر میں ایک ایسی کلی تھی جو کسی کی بھی نظروں کی تپش سے مرجھا سکتی تھی، مگر میں اپنی اس معصومیت میں ان تمام باتوں سے بے خبر اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ دوسری طرف بیگم صاحبہ کا بیٹا شاویز، جو اس رات پیدا ہوا تھا جس رات میرے والدین دنیا سے چلے گئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ حویلی کے آنگن میں بڑا ہونے لگا۔ شاویز بچپن سے ہی بہت سنجیدہ، باحیا اور فرما بردار لڑکا تھا۔ مرزا صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سچا خادم بنے، اس لیے انہوں نے شاویز کو گھر پر ہی قرآن پاک حفظ کروا دیا تھا۔ شاویز کی آواز میں ایک ایسا سوز تھا کہ جب وہ تلاوت کرتا تو حویلی پر ایسا سکوت طاری ہو جاتا۔ جیسے ہی شاویز نے میٹرک کے امتحان پاس کیے، مرزا صاحب نے اسے اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے بیرون ملک کے ایک مشہور مدرسے میں بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے ایک عالم بنانا چاہتے تھے اور شاویز بھی اپنے والدین کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ اس کی جانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں اور حویلی میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ شاویز کے بیرون ملک جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن وہاں سے آنے والی خبریں بیگم صاحبہ کے دل کو سکون پہنچاتی تھیں۔ وہ اپنی پڑھائی میں بہت مخلص تھا اور اساتذہ اس کی ذہانت اور اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ دوسری طرف میں بیگم صاحبہ کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھ پر اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پیار نچھاور کرتی تھی اور میری کوئی بھی بات کبھی ٹالتی نہیں تھی۔ بڑے صاحب کو میرا اس طرح حویلی میں بے فکری سے گھومنا ذرا پسند نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ بیگم صاحبہ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے دل میں یہ وہم پال رکھا ہے کہ اس کے والدین تمہاری وجہ سے گئے، اس احسان کا بدلہ تم نے اسے پال کر اتار دیا ہے۔ اب ایک اور مہربانی کرو، یہ جوان ہو گئی ہے، اس کی حدیں مقرر کرو اور کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ مگر بیگم صاحبہ اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ کہتی کہ جب تک کوئی ایسا انسان نہیں مل جاتا جو میری قدر کرے، وہ کبھی مجھے خود سے جدا نہیں کریں گی۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ سال بیت گئے اور ایک دن حویلی میں خوشخبری گونجی کہ شاویز اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ جب وہ آیا تو اس کی شخصیت مکمل بدل چکی تھی۔ چہرے پر نورانی داڑھی، 5 وقت کی نماز کا پابند اور بے حد بااخلاق انسان، جسے دیکھ کر ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاویز کی نظریں اکثر میرا پیچھا کرتی تھیں۔ میں کچن میں ہوتی یا صحن میں، وہ دور کھڑا مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، عائزہ، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ تم مجھ سے دوستی کیوں نہیں کرتی؟ میں نے معصومیت سے ہنستے ہوئے کہا، چھوٹے صاحب، یہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو بس نکاح اور شادی کا نام سنا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر سنجیدگی سے بولا تھا، اگر تم دوستی نہیں سمجھتی تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی امی اور ابا نہیں مانیں گے، اس لیے ہمیں یہ سب چھپ کر کرنا ہوگا۔ شاویز نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، لیکن میرے دل میں ڈر تھا۔ اس نے فاطمہ آپا کو بھی اس بات میں شامل کر لیا تھا۔ فاطمہ آپا نے پہلے تو مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے سختی سے کہا، عائزہ، اپنی اوقات مت بھولو،
तुम इस घर की मुलाजमा की बेटी हो, ये बात हमेशा याद रखना। इन्होंने तुम्हें पाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके बेटे के ख्वाब देखने लगो। मगर शाहवेज़ की बातों में ऐसी कशिश थी कि मैं और फातिमा आपा दोनों उसकी बातों में आ गए और उसके इरादों पर यकीन कर बैठे। एक दिन फातिमा आपा ने बेगम साहिबा से झूठ बोला कि उनके किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। बेगम साहिबा ने इजाज़त दे दी और यूँ फातिमा आपा की मौजूदगी में हमारा खुफिया निकाह हो गया। शाहवेज़ हमें शहर से दूर ले गया जहाँ हमने कुछ दिन गुजारे। उसने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया ताकि हम फ़ोन पर राब्ते में रह सकें। 10-15 दिन बाद मैं फातिमा आपा के साथ वापस हवेली आ गई थी और शाहवेज़ किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था। उसने मुझे वो उम्मीद दिलाई कि वो वापस आकर माँ से बात करेगा। वापसी पर मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैंने कई बार उसे फ़ोन किया मगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरा राब्ता उससे बिल्कुल कट चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। एक दिन बेगम साहिबा को दवाई देने मैं उनके कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने देखा कि बेगम साहिबा फ़ोन पर बहुत खुशी से शाहवेज़ से बात कर रही थी। मेरी पैरों तले ज़मीन निकल गई कि जो इंसान मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा वो अपनी माँ से इतने सुकून से बात कर रहा है। उस वक्त मुझे फातिमा आपा की वो बात याद आई कि कहीं वो तुम्हें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। मेरा दिल डूबने लगा और ये ख्याल मुझे पागल करने लगा कि क्या महज मेरा निकाह एक धोखा था। कई दिन इसी कश्मकश और बेचैनी में गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक सुबह जब मेरी हालत बहुत ख़राब हुई तो बड़ी बेगम साहिबा ने परेशानी में फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर आई, उसने मुआयने के बाद इंकशाफ किया कि मैं उम्मीद से हूँ। तो जैसे पूरे घर में एक तूफ़ान आ गया था। मिर्ज़ा साहब और बड़ी बेगम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। हवेली के दरो दीवार मुझ पर इल्ज़ामात की बौछार करने लगे। हर कोई मुझे गुनाहगार और बदकार करार दे रहा था। मैं रोती रही, चीखती रही कि ये छोटे साहब की अमानत है, हमने निकाह किया है। मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। बड़े साहब गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने गरजदार आवाज़ में कहा था कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमारी हवेली में तुम्हारे जैसे नापाक वजूद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर गेट से बाहर निकाल दिया और उस वक्त फातिमा आपा भी खामोश खड़ी सब देखती रहीं, जैसे वो मुझे जानती ही ना हो। मैं हवेली के बंद गेट के पास बैठी ज़ारो कतार रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि अचानक फातिमा आपा चुपके से बाहर आईं और मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी कांपती हुई हथेली में एक कागज़ का टुकड़ा और कुछ पैसे रखे और धीमी आवाज़ में कहने लगी, आयज़ा, ये एक एड्रेस है और ये रिक्शे वाले के पैसे, तुम फ़ौरन यहाँ चली जाओ, मैं शाम को तुमसे वहीं आकर मिलूँगी। मैंने हैरत और दुख से उन्हें देखा और कहा, आपा, आपने वहाँ मेरा साथ क्यों नहीं दिया? आपने मुझे पाला था, आप मेरी पालने वाली माँ थीं, आप तो गवाह थीं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाया और कहने लगी कि वो सब आकर बताएंगी। मैं उनके दिए हुए पते पर पहुंच गई जहां एक बूढ़ी खातून अपनी बेटी के साथ रहती थी। जब उन्होंने बताया कि मुझे फातिमा आपा ने भेजा है तो उन्होंने हमदर्दी से मुझे अपने घर में पनाह भी दी और घर के अंदर ले गई। रात ढली तो फातिमा आपा मुझसे मिलने के लिए उनके घर आई। मैंने रोते हुए उनका दामन पकड़ा और गिला किया कि उन्होंने खामोशी इख्तियार करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फातिमा आपा की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बेबसी से कहा, बेटी, मैं मजबूर थी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो चुका है और उसकी 2 बेटियाँ जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मैं तुम्हारी गवाही देती तो वो मुझे धक्के देकर निकाल देते और हम सब भूखे मर जाते। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कोई और मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती। उन बासर लोगों से बदला लेना आसान नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मिर्ज़ा साहब ने शाहवेज़ को भी फ़ोन किया था मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि उसका तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तुम्हें नहीं जानता। 5 वक्त का नमाजी है, आलमे दीन है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो ऐसी गलती कर सकता है। तुम उसके चक्कर में खुद ही बदनाम हो गई, क्योंकि दुनिया हमेशा ज़ाहिर देखती है, हकीकत नहीं देखती। फातिमा आपा ने मुझे हौसला दिया और कहा कि अब रोना धोना छोड़ दो।
اس گھر کے پاس ایک گارمنٹ فیکٹری ہے جہاں لڑکیاں گرم کپڑے اور پینٹیں سلائی کرتی ہیں۔ میں وہاں تمہارا کام لگوا دوں گی، تم محنت کرو اور اپنی اس اولاد کے لیے جیو، اسے اتنا بڑا اور قابل انسان بنانا کہ کل کو یہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر بتا سکے کہ یہ اسی کی جائز اولاد ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور فیکٹری میں کام شروع کر دیا۔ میری طبیعت اکثر خراب رہتی، حمل کی تکلیف اور فیکٹری کی تھکن نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، مگر اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، مجھے اپنے بچے کو پالنا ہے۔ اسی دوران فاطمہ آپا کبھی کبھار ملنے آتی اور بتاتی کہ شاویز کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مگن ہے۔ اس نے کبھی بھی بھولے سے بھی تمہارا ذکر نہیں کیا، تمہارا نہیں پوچھا۔ میری محبت کا انجام تو دکھ بھرا رہا، مگر اب میری جدوجہد میری اولاد کے لیے تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں ایک خوبصورت چاند سا بیٹا ڈال دیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنے باپ شاویز جیسا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل اکثر بھر آتا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے بیٹا دیا، کیونکہ میں ایک اکیلی عورت ہو کر اس معاشرے میں بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن فاطمہ آپا کانپتی ہوئی میرے پاس آئیں اور بتانے لگیں کہ شاویز کی شادی تو ہو گئی تھی، لیکن اچانک اسے ایک ایسی مہلک بیماری نے گھیر لیا ہے جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ حویلی میں ماتم کا سماں ہے، خیراتیں دی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مگر شاویز زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ فاطمہ آپا نے جب مجھے یہ سب بتایا تو مجھے لگا کہ شاید مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ وہ انسان جو کبھی خود کو بڑا عالم سمجھتا تھا، آج اپنی ہی جان بچانے کے لیے بے بس تھا۔ ہاسپٹل میں ایک دن جب شاویز کے پاس کوئی نہیں تھا تو فاطمہ آپا نے ہمت جمع کی، ہمت کر کے اس کے قریب گئیں اور قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، شاویز صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی گناہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، خدا کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے اور جو اس وقت اپنی ماں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ شاویز نے حیرت اور تکلیف سے آپا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے اور اسے میرا یاد آ گیا، اسے وہ سب یاد آ گیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے والدین کو بلایا اور اس کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ عائزہ سچی تھی، وہ سچ کہتی تھی، میں نے اس سے نکاح کیا تھا اور وہ بچہ میرا ہی ہے۔ یہ سن کر مرزا صاحب اور بیگم صاحب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ایک معصوم اور یتیم بچی پر کتنا ظلم کیا تھا۔ فاطمہ آپا نے مجھے بتایا کہ وہ کام پر جا رہی تھیں کہ حویلی کی گاڑیاں میرے کچے مکان کے باہر آ کر رکیں۔ مرزا صاحب اور بیگم صاحبہ روتے ہوئے میرے پاس اندر آئے اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے تھے۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بھی سینے سے لگایا اور التجا کی کہ میں ہاسپٹل چل کر شاویز کو معاف کر دوں۔ انہوں نے مجھے پالا تھا، وہ میرے ماں باپ کی طرح تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں اس کی حالت بہت غیر تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ شاید وہ میری معافی کے انتظار میں تھا۔ میرے معاف کرتے ہی اس نے ایک لمبی آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ شاویز کے جانے کے بعد اس کے والدین ٹوٹ گئے۔ انہوں نے مجھ سے ضد کی کہ میں حویلی واپس چلوں، کیونکہ میں ان کے اکلوتے پوتے کی ماں تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ جس گھر سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا وہاں میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ تاہم مرزا صاحب نے اپنی تمام جائیداد اپنے پوتے کے نام کر دی اور بڑی عزت کے ساتھ مجھے واپس اسی گھر میں لے آئے تھے۔ آج میں اپنی اس عالی شان عظیم کوٹھی میں تو ہوں، مگر میرے وہ زخم آج بھی تازہ ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی عزت داؤ پر نہ لگائیں۔ جو انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے چھپ کر نکاح نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو بدنام ہونے کے لیے تنہا چھوڑے گا۔ سچی محبت ہمیشہ جائز طریقے سے سب کے سامنے رشتہ لے کر آتی ہے۔
چوری چھپے کی گئی شادیاں اکثر ایسے ہی دکھوں اور رسوائیوں پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں، کیونکہ یہ معاشرہ صرف ظاہر دیکھتا ہے، آپ کے اندر کے سچ کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی حفاظت کرے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔